السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں یہ 3 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جو آپ احباب نے ابھی تلاوت 3 آیات کی سماعت فرمائی ہے، اور بنیادی طور پر ان آیات کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں تقوی اور للہیت کا حکم دیا ہے، اور جہاں پر ہمیں تقوی اختیار کرنے، اللہ کی خشیت اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے، اس کا خوف اپنے دل میں بٹھانے کی تلقین کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اپنے زندگی کے معاملات کو سدھارنے کی بھی نصیحت فرمائی ہے۔ محترم بھائیوں، انسان زندگی میں اپنی زندگی اس وقت ہی صحیح معنوں میں گزار سکتا ہے جب اسے ذہنی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے
جسمانی لحاظ سے اسے سازگار ماحول نصیب ہو، اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے مرد و خاتون کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان اور سکینت کا سامان پیدا کرنے کے لیے ہماری شریعت اسلامیہ میں شادیوں اور نکاح کا تصور اللہ رب العالمین نے مشروع فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اس اللہ احکم الحاکمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس اللہ احکم الحاکمین نے تم میں سے تمہاری ازواج کو پیدا فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت، محبت، الفت، یگانگت اور محبت پیدا کر دی گئی۔ میرے محترم بھائیو، سورہ نساء کی آیت ابھی آپ نے اس سے قبل خطبہ مسنونہ میں تلاوت سنی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسانیت کا آغاز بتایا ہے۔ آغاز بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک سنگل جان سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کو پیدا کیا، اور کہا اللہ سے ڈر جاؤ، دوبارہ کہا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، بالخصوص رحم رشتہ داریوں کے معاملے میں ڈر جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، اس رحم کا رشتہ اسی بیوی سے، اسی ماں سے ہی نکلتا ہے، اور اگر دونوں میں مودت، محبت، موافقت اور الفت رہے گی تو قرآنی اصول پہ عمل کرنا ہوگا۔ جو قرآن نے بتایا ہے، جو شریعت نے ہمارے لیے حقوق تعین کر دیے ہیں، اس سے بہتر نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی تہذیب دے سکتی ہے، نہ کسی انسان کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ بات وہی اصل میں پکی اور سچی ہے، بات وہی صحیح صداقت پہ مبنی ہے جو شریعت مطہرہ میں بیان کر دی گئی۔ جب اس سے باہر جائیں گے وہ ہماری عقل اور سوچ تو ہو سکتی ہے، وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو تم پیار چاہتے ہو، جب تم محبت چاہتے ہو، جب تم خدمت چاہتے ہو، جب تم گھر میں سکون چاہتے ہو، تو مثل الذی علیہن بالمعروف، تو ان کے ذمہ بھی وہی کچھ جس طرح ہے تو آپ کے ذمہ بھی وہی کچھ ہے کہ آپ نے بھی ان کو یہی محبت، پیار، محبت، یہ سارا کچھ گھر میں ان کو دینا ہے اور ان کے ساتھ سکون سے رہنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان خواتین پر اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہے۔ یہ فوقیت، یہ درجہ بندی، یہ دو اعتبار سے ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ
مرد خواتین پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ان کو زیادہ ذمہ دار بنایا ہے، صاحب فراست اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ بنایا ہے، ان پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فائق اور برتر بنایا ہے۔ وہ دنیا میں کوئی شخص جو مرضی کہتا پھرے، شریعت جب کہتی ہے للرجال علیہن درجہ، ہم نے درجہ بندی کے اعتبار سے مرد کو فائق اور برتر بنایا ہے، تو وہ برتری کس اعتبار سے ہے؟ پہلا کام یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، طبعی طور پر، فطرتی طور پر اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ داری عورت کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ کس طرح کی ذمہ داری؟ گھر چلانے کی ذمہ داری مرد کو عطا کی، گھر کے معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری مرد کو عطا کی، اور پھر دوسری ساتھ ذمہ داری وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مال خرچ کرنا، گھر کو چلانا، روپیہ پیسہ فراہم کرنا، گھر کا بجٹ چلانا، اور گھر کے نفع نقصان کو سب کو سمجھنا اور سنبھالنا، یہ خامد کی ذمہ داری اللہ نے قرار دی، خاتون کو اس سے مبرہ کر دیا ہے۔ یہ کتنی عورت کی فضیلت ہے کہ رب العالمین نے خاتون پہ ایسی کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھی کہ وہ بازار میں پھرے، گلی چوکوں میں پھرے، لوگوں کے آگے گلاس پانی کے لے کے پھرتی پھرے، یہ عورت کی شان کے ویسے ہی خلاف ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں کہ وہ خاتون جس کو گھر کی ملکہ بننا تھا، وہ خاتون جس کو گھر کی حکمران بننا تھا، وہ خاتون جس کو گھر کے معاملات کی نگران اللہ نے بنایا ہے، جو وہ خاتون مارکیٹ میں پھرنے لگی، جب وہ آفیسز میں بیٹھنے لگی اور ہوٹلز میں لوگوں کو نوکرانی ان لوگوں نے آ کے بنا دیا، ان خواتین کو ہوٹلز میں نوکرانی بنا دیا، ان کو ویٹرس بنا دیا، اور ان کو لوگوں کی خدمت گزار غیر محرم لوگوں کی بنا دیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا، اب اس خاتون کو اللہ رب العالمین نے بھی حفاظت اور تحفظ فراہم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس کو خیر متاع الدنیا بننا تھا کہ دنیا کا بہترین متاع، وہ نیک عورت ہے۔ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ بہترین دنیا کی متاع اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اس متاع کو بازار کی رونق بنا دیا، اور عورت کو بازار میں پھرا کر سیلز پروڈکٹ بنا دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خاتون اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر یہ خود ہی کمانے پہ لگ گئی، جبکہ شریعت نے اس کو کمائی سے ویسے ہی پرے اور مبرہ کر دیا تھا۔ اب میرے بھائیو، خاتون اپنے آپ کو سمجھتی پھرے کہ میں نے خود کمانا ہے، شریعت نے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، شریعت نے اس کو کوئی ذمہ دار اس حوالے سے نہیں بنایا۔ یہ سارا گھر کو چلانا، معاش چلانا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ خاتون اپنے طور پر شریعت کی قدروں میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرتی ہے تو وہ کر لے، شریعت منع نہیں کرتی، جس سے نہ اس کے جسمانی حقوق کی پامالی ہوتی ہو، نہ اس کا پردہ اس سے، نہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، نہ غیر محرم لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اگر میرے بھائیوں کوئی ایسا اس کو گھر میں کام اگر اس کا ہے وہ کر لے، اسے شریعت نہیں روکتی، لیکن پھر بھی یاد رکھیے کمانا ساری کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ خاتون جس کی خدمت باپ نے کرنا تھی، جس کی خدمت بھائی نے کرنا تھی، جس کی خدمت اس کے خامد نے کرنا تھی، وہ خاتون وہ اپنے ظلم کی داستان سناتے سناتے وہ بسوں میں چلی گئی، وہ جہازوں میں چلی گئی، اور ان مختلف پبلک پلیسز میں جا کے لوگوں کو کھانا خدمت کر کے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ اور پھر آزادی کے اس دل فریب نعرے نے، آزادی کے اس دل فریب نعرے نے اس خاتون کو جب بازار کی رونق بنایا، جب سیلز پروڈکٹ بنایا، جن لوگوں نے اپنی ہوس کی خاطر، اپنی نظر کی ہوس کی خاطر اس کو آزادی پہ اکسایا تھا، انہوں نے ہی اس عورت کے تقدس کو نوچ نوچ کر اپنی زبانوں سے بھی کھایا ہے اور اپنی آنکھوں سے بھی زنا کیا۔
شریعت نے تو بڑا تحفظ فراہم کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس آزادی کے نام پر یہ حرمت والے رشتے، اس کا تقدس بھی پامال ہوا، اور اس عورت کو محض جنسی تسکین سے زیادہ انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں۔ اور عورت کے حق سے زیادہ، عورت کے حق سے زیادہ ان لوگوں نے عورت تک پہنچنے کی راہیں ہموار کی۔ عورت کو حق نہیں دینا، عورت کو حقوق نہیں دینے، بلکہ عورت تک رسائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، عورت کو آسان رسائی میں کیسے لایا جا سکتا ہے، یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر یہ بدقسمتی سے ہمارے سامنے چیزیں آ گئی۔ اور خاتون کو اس تقدس والے رشتوں کے ہونے کے باوجود ہر جگہ پہ اس خاتون کو رسوا کیا، اور پھر یہ لوگ دینی تعلیمات سے عاری، مغرب سے مرعوب، اور اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ اخلاقیات کی قدریں اس مقدس رشتے کو اس میں کی کوشش کرتے ہوئے اسلام کی حقیقی اخلاقی اقدار سے اپنے آپ کو نا آشنا کر بیٹھے، اور اس کا نتیجہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ میڈیا کی سکرینوں پہ ہمیں 2-4 دن سے یہ بدتمیزی کا طوفان نظر آتا ہے کہ خاتون کو آزادی کے نام پر یہ دیسی قسم کے لبرلز کس نام پہ اکسا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ خاتون یہ ایک دن کے احترام کی حقدار نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیشہ کے لیے قرآن نے سبق دیا ہے، قرآن نے ہمیشہ کے لیے سبق دیا ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں، قانتات جو فرما بردار عورتیں ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنے خامند کی عدم موجودگی میں۔ یہ ہے عورت، نیک عورت، جس کا تصور شریعت اسلامیہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، جب اس مقدس رشتے کو بازار میں گھمایا گیا، جب اس کو دکانوں تک لے جایا گیا، جب اس کو مارکیٹوں کی زینت بنایا گیا، جب اس کو سیلز پروڈکٹ پہ لا کے اس کو نمود و نمائش کی وجہ بنایا گیا، تو سب سے قابل رحم یہ وہی عورت ٹھہری کہ جسے ایسے مرد نما بھیڑیوں کی رالیں ٹپکتی ہیں، ایسی پھر بچیوں کو دیکھ کر اور خواتین کو دیکھ کر، اور پھر یہ نام نہاد ترقی کی راہ ہموار ہونے لگتی ہے، جس ترقی کا نام لے کر انہوں نے خاتون کو باہر نکالا تھا، جس کو شریعت نے کہا ہے کہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ اے خاتونوں، اے خواتین کی جماعت، قرن فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹھہرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی باہر مت پھرو، بازاروں کی زینت مت بنو، اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے ان غیروں کے سامنے مت آؤ، گھر میں رہ کے اقیمن الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتین الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، واطعن اللہ ورسولہ اور ہر وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالنا۔ یہ میرے محترم بھائیوں، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، لیکن یہ دل فریب نعرے دے کر ہماری خاتون کو آج کس طرف لگا دیا گیا کہ آؤ تم تو آزاد ہو۔ میرے محترم بھائیوں، شریعت کا کتنا پیارا تصور ہے کہ جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے، بچی کی پیدائش ہوتی ہے، اپنے ماں اور باپ کی گود میں وہ محبت بھرے پیار بھرے کلمات سے اور شفقت کے بازوؤں میں وہ اپنے آپ کو پرورش میں پاتی ہے اور پیار محسوس کرتی ہے اور وصول کرتی ہے،
اور پھر اس طرح جیسے جیسے بچی بڑی ہوتی ہے اپنے باپ کی آغوش میں اور پھر اپنی ماں کی محبت کی آغوش میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑھتی بڑھتی بچی بلوغت کی عمر کو آتی ہے، اور جب بلوغت کی عمر کو آتی ہے بھائیوں کی صورت میں اور اس کے بھائیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے سپاہی اور پہرے دار اور چوکیدار پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح پھر بچی کی شادی ہوتی ہے، اللہ کریم اس کے لیے زندگی کا ایک ساتھی اور اس کے لیے شریک حیات کا تقرر کر دیتا ہے جو خامد کی صورت میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کی عزت اور اس کے تحفظ کا ضامن بن جاتا ہے۔ پہلے وہ باپ کی آغوش میں تھی، اب وہ خامد کی محبت کی آغوش میں آ گئی، اور وہی خامد جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بہترین متاع وہ نیک عورت ہے، اچھے اخلاق کی حامل عورت ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اسی طرح خاتون کی جب اس کی آگے ولادت، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اللہ کریم پھر اسی خاتون کو اس کی اولاد کی صورت میں اس کے چوکیدار، اس کے پہرے دار، اس کے سہارے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیتے ہیں۔ یہ میرے محترم بھائیوں یہ تصور اسلامی ہے۔ اگر اس کا خامد فوت بھی ہو جائے اس کی اولاد میرے بھائیوں پیچھے موجود ہے، اس کو دوسری شادی کا اختیار ہے، یہ شریعت نے ہر لحاظ سے اس کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اگر مالی لحاظ سے اگر اس کو کمی محسوس ہوتی ہے اس کو حق مہر کی صورت میں شادی کے وقت مہر ادا کر دیا گیا، اور پھر خامند کی فوتگی ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، مال پیسہ اس کے لیے ختم نہیں ہوا، اللہ کریم نے اس کا وراثت میں حصہ رکھ دیا کہ خاتون مالی لحاظ سے اپنے آپ کو کہیں کمزور محسوس نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں ان لوگوں نے آ کر، ان بدقسمت لوگوں کے ٹولوں نے آ کر آج کی اس خاتون کو، آج کی اس نوجوان لڑکی کو، اس کو دل فریب آزادی کے نعرے دے کر، جس کے تین محافظ ہوتے ہیں، یا اس کا بھائی ہوتا ہے، یا اس کا باپ ہوتا ہے، یا اس کا خامد ہوتا ہے، انہی تین کے اندر رہ کر اس کی ساری زندگی گزرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کی خاتون کس طرح کی آزادی چاہتی ہے اور کس قسم کے جسم پہ اپنی مرضی چاہتی ہے کہ میں کس سے آزاد ہو جاؤں۔ کیا خامد کی اطاعت سے آزاد ہونا چاہتی ہے؟ کیا باپ کی اطاعت سے آزاد ہونا چاہتی ہے؟ کیا بھائی کی چوکیداری سے آزاد ہونا چاہتی ہے؟ وہ کن حدود سے، کن قیود سے آزاد ہو کر وہ کس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ یہ میرے بھائیوں آج کی خاتون کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ باپ سے الگ ہونا چاہتی ہے، وہ خامد سے الگ ہونا چاہتی ہے، یا وہ اپنے بھائیوں کی آغوش محبت سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں جنہوں نے دل فریب نعرے دیے، آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کے پاس اتنی فنڈنگ اور اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ ہمارے ادارے وہ کھوج لگانے میں ناکام رہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنی بڑی میڈیا پہ کوریج یہ کس نام پہ ہو رہی ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، ان میں سے آدھی سے زیادہ وہ خواتین ہیں جن کی اپنی ازدواجی زندگیاں تباہ ہو گئی، جن کے اپنے گھر نہیں بسے، جن کے اپنے خامد موجود نہیں ہیں، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ہماری خواتین، وہ معاشرتی خواتین کہ جن کے گھر بسے ہیں، محبت پیار سے ان کے خامدوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہیں، آزادی کے نام پر ان کو بھی ورگلایا جائے، آزادی کے نام پر انہیں بھی باہر نکالا جائے، پردے سے ان کو بھی نکالا جائے، اور ان کو بھی آ کر جو گھروں میں آزادی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اپنے جسمانی، اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، انہیں بھی اسی طرح مارکیٹ اور بازاروں کی زینت بنا کر اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے انہیں بازار میں لا کر اسی طرح ہی رسوا کیا جائے جس طرح بدقسمتی سے وہ خود ہو رہی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے میرے بھائیوں کہ آج کی خاتون اپنے حقوق جاننے سے قاصر ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، وہ کس سے آزادی چاہتی ہے، وہ کس سے آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ اپنے جسم سے کیا کرنا چاہتی ہے کہ جس سے وہ آزادی چاہ رہی ہے اور اپنی مرضی چاہ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں شریعت کی اقدار کو پڑھیے اور تصور ایک خاتون کا جو تصور پچھلے معاشروں میں تھا، یہودیت میں کیا تصور ہے، عیسائیت میں کیا تصور ہے، قدیم یونانی تہذیب میں خاتون کے حوالے سے ان کا تصور کیا رہا ہے، روم میں کیا تصور رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں وہ کسی تہذیب نے آج تک خاتون کو وہ مقام نہیں دیا جو ہمارے دین اسلام نے دے دیا۔
ہماری شریعت محمدی نے دے دیا ہے۔ کسی مذہب میں اس کو خاتون کو ناپاک تصور کیا جاتا ہے، کسی تہذیب میں اس کو ربش تصور کیا جاتا ہے، کسی تہذیب میں اسے ناکارہ اور کام والی اور صرف خدمت گزار تصور کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے آ کر اس کو میرے بھائیوں ازدواجی حقوق بھی دیے، اس کو معاشی حقوق بھی دیے، اس کو معاشرتی حقوق بھی دیے، اور ہر لحاظ سے اس کو جان مال عزت کا تحفظ بھی فراہم کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑھ کر نہ تو انسان کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں کوئی حقوق ہو سکتے ہیں۔ اگر خاتون حقوق کے نام پر جائے گی وہ اس کا حق نہیں ہوگا، وہ ناجائز کوئی ڈیمانڈ ہوگی جو حق کے نام پر وہ معاشرے میں لینا چاہتی ہے، یا وہ اپنے اوپر کوئی ایسی چیز نافذ کرنا چاہتی ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حق کے نام پر کوئی ایسی چیز ہے جو ایسے ملا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیے ہماری شریعت میں کیا مقام ملا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی، فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن، وہ شخص ان پر صبر کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں کھلاتا ہے، انہیں پلاتا ہے، وکساہن، ان کی پوشاک کا اہتمام کرتا ہے، من جدتہ، جتنی اس کی ہمت ہے، استطاعت ہے، وہ اسی کے مطابق اسی میں رہتے ہوئے بڑے صبر کے ساتھ ان کی قدر افزائی کرتے ہوئے، اللہ کی عطا کی قدر افزائی کرتے ہوئے ان خواتین، ان بچیوں کی وہ تربیت کرتا ہے، ان کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، انہیں آداب سکھاتا ہے، انہیں اخلاقیات سکھاتا ہے، انہیں تعلیم فراہم کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے انہیں ادب و احترام سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، کل قیامت کا روز ہوگا، یہی کی گئی خدمت، یہی کیا گیا پیار، یہی بچیاں اس کے لیے، اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ اور رکاوٹ بن جائے گا۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ شریعت کا خاتون کو دیا گیا مقام ہے کہ تم اس بچی کی تربیت کرو، احسن انداز سے تربیت کرو، اس انداز سے تربیت کرو کہ بچی تہذیب یافتہ ہو جائے، بچی تعلیم یافتہ ہو جائے، بچی معاشرتی آداب سیکھے، بچی اخلاقیات سیکھے۔ جب وہ سیکھے گی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے، اس صاحب کے لیے جس نے تربیت کی ہے، میرے بھائیوں، اتنا بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی بشیء من هذه البنات کن لہ سترا من النار، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو شخص چاہتا ہے، اس کے دل میں بات آتی ہے کہ میری بیٹی میرے لیے آزمائش کا باعث بن گئی ہے، اس نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی تربیت کرنے میں، تعلیم فراہم کرنے میں، ہر لحاظ سے اخلاقیات سکھانے میں، جو شریعت نے حکم دیا اس میں رہتے اس نے اس کی تربیت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بچیوں کی صورت میں آزمائش میں ڈالا گیا، کن لہ سترا من النار، وہ اس آزمائش میں پورا اترا، یہی بچیاں کل قیامت کے روز اس کے لیے جہنم کی آگ سے ستر اور پردہ بن جائیں گی۔ اور پھر تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث میں آپ نے 3 بچیوں کے حوالے سے سنا، اب حدیث میں آیا ہے دو خواتین 2 بچیوں کے حوالے سے، فرمایا من عال جاریتین، جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، بلوغت کے ساتھ وہ بلوغت پہ پہنچ گئی، جاء یوم القیامہ انا ہوا وضم اصابعہ، اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اچھا گھر ڈھونڈا اور ان کی شادی کر لی، یہ ساری زندگی اس کے لیے ایسا حجاب بن گیا، حجاب ہی نہیں بنا، فرمایا انا وہوا وضم اصابعہ، آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملائی کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہیں، کل قیامت کا روز ہوگا، وہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔
یہ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائیوں یہ ملے گی کس وجہ سے ملے گی؟ بچیوں کی بہتر پرورش کرنے سے میرے بھائیوں ملے گی۔ اور میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام عورت کس طرح سکھایا ہے، کتنا احترام سکھایا ہے۔ احادیث مبارکہ سنیے، صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا امک، تیری والدہ۔ آپ نے پھر فرمایا کون؟ اور صحابی نے پوچھا کون حقدار ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے چوتھا مرتبہ پھر کہا من احق الناس بحسن صحابتی، جب چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا اباک، تیرا باپ۔ مشہور و معروف حدیث ہے کہ سلوک کے، محبت کے ان درجات میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حقدار زیادہ خاتون کو، ماں کو، عورت کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پہ آداب سکھانے کی باری آئی، خواتین کا تمسخر اڑانے سے بھی منع کیا، مردوں کو الگ منع کیا، عورتوں کو الگ منع کیا، کہ جس طرح عورتوں کی عزت، جس طرح مردوں کی عزت اور وقار ہے، شریعت نے خواتین کی عزت اور وقار کی پاسداری بھی اسی طرح فرمائی ہے۔ قرآن کو پڑھیے سورہ حجرات کو، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، مومن مردوں عورتوں دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا، فرمایا مردوں سے مذاق نہ کرو۔ ممکن ہے جن سے تم مذاق کر رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہوں، تم ان کو حقیر سمجھ کے ان کو جھٹلاتے ہو، ان کا ٹھٹھا بناتے ہو، ان سے مذاق کرتے ہو، تضحیق کرتے ہو، نہیں کرو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ خواتین سے مذاق کرو، خواتین سے مذاق نہ کریں۔ جس طرح کی عزت، جس طرح کا مقام اللہ تعالیٰ نے عزت کے اعتبار سے مرد کو عطا فرمایا ہے، اس کے برابر اللہ نے خاتون کو بھی عطا فرمایا ہے۔ جب حقوق کی باری آئی تو فرمایا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے خامدو، اے شوہروں کی جماعت، لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان کے ذمہ بھی جس طرح حقوق ہے نا، لَهُنَّ، ان کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو ان کے ذمہ واجب الادا ہے۔ جو تم ان سے ڈرتے ہو ویسا سلوک کی وہ مستحق بھی ہیں، انہیں وہ حسن سلوک ویسا تم بھی اپنی طرف سے فراہم کرو۔ میرے بھائیوں، عورت کی عزت کا تحفظ دیکھیں قرآن کس طرح کرتا ہے۔ خاتون کی عزت کا تحفظ، کیا کوئی معاشرہ اس طرح کا تحفظ کر سکتا ہے؟ خاتون کی عزت کا تحفظ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ وہ لوگ جو پاک دامن خواتین پہ تہمت لگاتے ہیں، بھولی بالی خواتین پر برائی کی تہمت لگ گئی،
تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی گئی۔ اور اس سے قبل آیت سنیے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ دھیان سے بات سنیے کہ وہ لوگ جو پاک دامن خواتین پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، شریعت اسلامیہ کا اصول ہے کہ 4 گواہ پیش کرو۔ خاتون کی عزت کا تحفظ دیکھیے کہ شریعت نے کسی کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ 4 گواہ نہیں ہے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة، جس نے الزام لگایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور تا حیات یہ بندہ گواہی دینے کے لیے نااہل ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن سورہ نور کہہ رہی۔ ہم نااہل کرتے ہیں الیکشن لڑنے سے، ہماری عدالتیں نااہل کرتی ہیں الیکشن لڑنے سے، پبلک آفس ہولڈ کرنے سے نااہل کرتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے جس نے خاتون کی عزت پہ حرف اٹھایا گواہ نہیں ہے، اس کو ساری زندگی نااہل کر دو، یہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑا حق کیا چاہیے؟ اے مسلمان خاتون، دیکھ تجھے قرآن نے کتنا بڑا تیری عزت کا تحفظ کر دیا ہے، اس کے باوجود تو کون سے پردے سے خول سے نکل کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ یہ شریعت نے تحفظ فراہم کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب یہ تحفظ بھی فراہم کیا، آپ دیکھیے کتنا تحفظ، کتنی پیاری باتیں۔ اب خاتون کی جان کا بھی تحفظ کیا۔ کیسا تحفظ کیا؟ اسلام سے قبل کیا ہوتا تھا سنیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، خوشخبری ملتی آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ کیسی بری خوشخبری ملی۔ شریعت نے کیا کہا؟ کیفیت پہلے بیان کی، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ۔ اب وہ اس کو برائی سمجھتے تھے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، برائی سمجھتے تھے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کہ آیا اس رسوائی پہ زندہ رہیں کہ لوگ کہیں یہ بیٹی کا باپ، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو مٹی میں غرق کر دے۔ دونوں میں جو بھی فیصلہ کرتے یہ بدترین فیصلہ ہوتا۔ شریعت نے تمہاری جان کا تحفظ کیا، تمہاری جان کا تحفظ کس انداز سے کیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا روز ہوگا، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھے گی وہ بچی، پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھ معصوم نخیز کلی کو کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اور آج یہ بدترین عورتیں، یہ قرآن کہتا ہے 80 کوڑے لگاؤ، جو عصمت دری کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ قرآن وہ بھی سن لیجئے، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ قرآن کہتا ہے اے خاتون تیری عزت پہ کوئی حملہ کرے، جو اس میں ملوث ہو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس کو 100 کوڑے لگاؤ، مرد کو بھی لگاؤ، خاتون کو بھی کوڑے لگاؤ، تیری عزت کا تحفظ اتنا کیا ہے۔ اور پھر کہا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو سزا دو، لوگوں کے سامنے سزا دو، سارا مجمع ہو، قوم موجود ہو، میڈیا پہ دکھاؤ کہ جو خاتون کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے، اس کی سزا ہی ہوتی ہے۔ تم اتنی بدترین خواتین ہو کہ تم عورتوں کے نام پہ مارچ نکالتے ہو، اور جب اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ لوگوں کے سامنے سزائیں دی جائے، تم بدترین عورتوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کے سامنے سزا دو، انہوں نے مخالفت کی کہ لوگوں کے سامنے سزا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اے بدترین خواتین، دیسی لبرلز کے نام پہ تم خواتین کے حقوق کا جنازہ نکالتی ہو اور پھر خواتین کے حقوق کا علم بلند کرتی ہو، اور جب بل آیا تم نے اس وقت مخالفت کی، قرآنی اصول کی مخالفت کی۔ قرآن نے خاتون کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے سزا دینے کی حکم جاری کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے سزا دو، تم نے مخالفت کر کے وہاں پہ بھی شریعت کی دھجیوں کو کھیڑا ہے۔ اور جو خاتون پہ تہمت ترازی کرے اس کو 80 کوڑے لگاؤ، تم نے اس قانون کی بھی مخالفت کی۔ اب کس حق کی بات کرتی ہو؟ شریعت نے تو اس حد تک تحفظ کر دیا۔ کون سے حق کی بات کرتے ہو؟ کون سی آزادی لینا چاہتے ہیں؟ آزادی لینی ہے، حق کی بات کرنی ہے تو آؤ ان حقوق کے لیے آوازیں اٹھاؤ، لائیے خواتین کے لیے قانون لائیے، انشاءاللہ ہم سارے مسلمان ساتھ آپ کے کھڑے ہوں گے۔ لائیے جن کا حق مہر لوگ جبری طور پہ معاف کراتے ہیں ان کے حق میں قانون لے کے آئیے۔ لائیے ان خواتین کے لیے میراث کا قانون، وراثت کا قانون جنہیں وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ لائیے اس گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے حق میں قانون جو گھریلو تشدد کا شکار ہو کر بیچاری جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ لائیے ان خواتین کے حق میں قانون، ان خواتین کے حق میں جنہیں قرآن سے شادی کے نام پہ رسوا کیا جاتا ہے۔ لائیے ان خواتین کے حق میں قانون جنہیں جائیداد کا حصہ غبن کر کے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ لائیے ان خواتین کے حق میں قانون جنہیں غیرت اور کاروکاری کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ لائیے ان خواتین کے حق میں قانون جنہیں بلا عذر طلاق والے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں طلاق یافتہ بنایا جاتا ہے، جبری طلاقیں دی جاتی ہے۔ لائیے ان خواتین کے حق میں قانون، اور لائیے ان خواتین کے حق میں قانون جن خواتین کو نانو نفقہ نہیں ملتا، خامد اچھی زندگی گزارتا ہے لیکن اپنی بیوی کو نانو نفقہ نہیں دیتا۔ لائیے اس خاتون کے حق میں قانون جو قرآن کہتا ہے آپ نے ایک طلاق دے دی، بطور خامد جب تک عدت گزارتی ہے خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ لائیے اس خاتون کے حق میں قانون، خرچے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لائیے اس خاتون کے حق میں قانون جس کو میراث میں فوری حصہ نہیں ملتا، سالوں سال اسے در بدر ٹھوکریں کھا کر اور اس کو عدالت کی ٹھوکریں کھا کر جوتیاں گسوا کر اسے اپنے حق میں اپنے لیٹیگیشن کرنا پڑتی ہے، مقدمہ بازی کرنا پڑتی ہے۔ لائیے اس خاتون کے حق میں قانون اور لے جائیے اسلامی نظریاتی کونسل میں اور لے جائیے اپنی پارلیمنٹ میں، یہ سارے مسلمان انشاءاللہ آپ کا راول دستہ ہو۔ یہ قانون لے کے آئیے۔ تم کن قوانین کی بات کرتے ہو؟ کن حقوق کی بات کرتے ہو؟ یہ وہ حق ہے جو ہر مسلمان چاہتا ہے یہ خواتین کو یہ حق حاصل ہونے چاہیے۔ کیوں جی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ یہ حقوق چاہیے۔